بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله صدق الله مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 208 اور اس سبق میں کتاب الصید والذبائح کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ صید شکار کو کہتے ہیں اور اصطیاد کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا۔ ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے، یعنی ذبح کے احکام انشاءاللہ آج کے سبق میں تو کچھ اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کر دیا جائے گا، اور پھر سبق نمبر 209 میں ذبائح یعنی ذبح کے احکام بھی تفصیل سے ذکر کر دیے جائیں گے۔ اور 208 نمبر سبق میں آج شکار کے احکام کے کن شکار کو ہم یعنی شکار کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور شکار کرنے کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس کس چیز کے ذریعے سے ہم شکار کر سکتے ہیں، یہ ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شکار سے متعلق جو مفہوم ہے اس کا وہ آپ کے سامنے آیا کہ صید کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا۔ اگر یہی شکار کتا یا باز اس کے ذریعے سے کیا جائے اور اس کو سکھایا جائے، شکاری کتا جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یا شکاری باز ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی جنگلی جانور جس کو پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے شکار کرنا، اور ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ کتے کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ وہ شکار کو لے کر آئے، لیکن اس میں سے نہ اس کو کھائے نہ اس کو نقصان پہنچائے، بلکہ یہ ہے کہ بغیر اس کو یعنی کھائے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ ضائع کیے وہ مالک تک پہنچا دے۔ اور بعض کی تعلیم یہ ہے کہ چونکہ کتے کی تعلیم میں تو یہ ہے کہ وہ فطری طور پر چیز کو کھاتا ہے، تو جب وہ کھائے گا نہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ ابھی سیکھ چکا ہے۔ اور بعض کی تعلیم میں یہ ہے کہ وہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے اور اڑ جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو سمجھ جائیں کہ یہ پڑھ چکا ہے یعنی سیکھ چکا ہے، تو اس کا لایا ہوا شکار آپ کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض اگر اس میں سے کھاتا بھی ہے تو چونکہ اس کی تعلیم میں کھانے کی شرط تو ہے نہیں ہے کہ اگر کھائے گا تو پھر وہ تعلیم اس کی نہیں ہوگی مکمل، بلکہ یہ ہے کہ اس کی تو تعلیم یہ ہے کہ جب آپ بلاؤ تو واپس آ جائے۔ تو جب اس طرح ہو گیا تو سمجھیں کہ اس کو ٹریننگ ہو چکی ہے، اب یہ شکار کے قابل ہے۔ تو اس طریقے سے جب ان کو سکھایا جاتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو اگر چھوڑ دیا جائے، اور شکار جو ہے وہ آپ ذبح کرنے پر قدرت ہونے سے پہلے آپ جا کر دیکھیں تو شکار جو ہے وہ مر چکا ہو، اور انہوں نے اس کو یعنی تھوڑا بہت زخمی بھی کیا ہو، تو یہ شکار حلال ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر تیر پھینکا، اور تیر جو ہے وہ اس نے جا کر شکار کو زخمی بھی کیا، اور اسی طریقے سے بندوق کی وہ والی گولی جو دھاری دار ہوتی ہے اور وہ جا کر شکار کو لگی اور اس نے شکار کو زخمی کر دیا، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے مارا، تو اس سے بھی شکار حلال ہو جائے گا۔ لیکن بندوق کی جو گولی ہوتی ہے اس میں اکثر گولیاں آگے سے ظاہر ہے کہ دھاری دار نہیں ہوتی، وہ زور کی وجہ سے جا کر شکار کو پھاڑتی تو ہیں لیکن چیرتی نہیں ہیں، زخمی نہیں، اس طریقے سے زخمی جس طریقے سے دھاری دار آلے سے کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کو پھاڑ دیتی ہیں اور سمجھ جائیں کہ اس کو دبوچ دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زخم بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پیچھے اس کے زور ہوتا ہے بارود کا، جس کی وجہ سے شکار کے اندر جا کر وہ گولی پیوست ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بندوق کی دھاری دار گولی کے ذریعے سے تو شکار اگر آپ کے ہاتھ چڑھنے سے پہلے فوت ہو گیا، مر گیا، تو وہ حلال ہوگا، لیکن دھاری دار گولی اگر نہیں ہے تو پھر شکار کو جا کر ذبح اختیاری کرنا ضروری ہوگا، ورنہ ذبح اضطراری کے ذریعے سے وہ پھر حلال نہیں ہوگا۔
تو یہ جو شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے یا باز کے ذریعے سے، تو اس سے متعلق قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، کہ اس آیت میں بتلایا کہ کتے کو سکھاؤ، پھر سکھایا ہوا کتا اس کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑ دو، تو وہ جو کچھ تمہارے لیے روکے یعنی مار لائے لیکن اس میں سے خود نہ کھائے تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 4 ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک طویل حدیث بھی ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ شکار زیادہ کرتے تھے، تو ان نے پوچھا عن المعراض، یعنی وہ تیر جس کا آگے پر نہ ہو اور وہ چوڑائی کے اندر جا کر لگ جائے تو کیا شکار اس کا کیا ہوا حلال ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبت بحدہ فکل، یعنی اگر اس کی دھاری دار حصہ اگر لگ گیا تو پھر تو آپ کھا سکتے ہیں۔ فاذا اصاب بعرضہ، کہتے ہیں کہ فقتل، اگر وہ چوڑائی میں لگے تو پھر وہ قتل کر دیا گیا، یعنی ہے کہ وہ پھر کھایا نہیں جائے گا۔ فإنہ وقیز، اس لیے کہ اس کو دبوچنے کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ زخمی تو تب ہوگا جب دھاری دار حصہ اس کا لگے گا۔ تو یہ دیکھیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ شکار کرنے کے احکامات اس روایت میں، بخاری شریف کی اس روایت میں ذکر کیے گئے۔ تو کتاب الصید والذبائح کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں پہلی بحث کل 3 ابحاث ہوں گی، ایک باب توابل باب ہوگا اور ایک خاتمہ ہوگا۔ تو بحث اول میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بحث اول میں ہمارے پاس ہے جی، سب سے پہلے شکار حیوان کے ذریعے سے جو شکار کرتے ہیں اس کی 6 شرائط ذکر کی جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر ہوگا کہ اگر کسی آلہ کے ذریعے سے آپ شکار کرتے ہیں تو اس کی 3 شرائط ذکر کی جائیں گی۔ نمبر 3 ہوگا جی کہ یعنی شکار کو کوئی مطلب تیر لگا یا یہ ہے کہ کوئی بندوق کی گولی لگی یا کسی بھی وجہ سے اس کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا تو وہ جو الگ حصہ کٹا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا، وہ ناجائز ہوگا اس کا کھانا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر بات کریں گے کہ شکار کی اہلیت کون رکھتا ہے، یعنی شکار کرنے والا جو شکاری ہے تو اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، یعنی دین سماوی کم از کم۔ 5ویں نمبر پر بات ہوگی کہ مسئلۃ الصائدین، یعنی 2 شکاری جو ہیں وہ ایک ہی شکار کو شکار کرنے لگے، ایک کی طرف سے وار ہوا پھر دوسری کی طرف سے ہوا تو پھر اس میں تفصیل ہے کہ یہ شکار کس کو ملے گا۔ 6 نمبر پر بات ہوگی کہ جواز الاصطیاد المعقول وغیر المعقول، یعنی شکار معقول یعنی کھانے حلال جانوروں کا اور حرام جانوروں کا شکار دونوں کا کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری بات میں ہم احکام الذبائح دیکھیں گے، ذبح کے احکام میں ذبح کی شرائط ہوں گی، ذبح کا محل ہوگا کہ کہاں سے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور جس میں ما یجب قطعہ فی الذبح، کون کون سی رگیں کاٹنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر بات ہوگی آلۃ الذبح، اور 5ویں نمبر پر بات ہوگی آداب الذبح۔ 6 نمبر پر بات ہم کریں گے ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری سے متعلق، اور 7ویں نمبر پر یہ کہ اونٹ کا نحر ہوتا ہے اور گائے اور بھیڑ بکریوں کا وہ ذبح ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ اور اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ توابع الباب ہوں گے کہ اس میں دباغت سے کون کون سے جو چمڑے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس کا ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دباغت سے پاک ہوتے ہیں تو وہ ذبح سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کی ذرا تفصیل کی جائے گی۔ تیسری بات میں حرام اور حلال جانوروں کا کچھ تذکرہ ہوگا، اور خاتمۃ الباب میں 2 ایسے جانور یا 2 ایسے حیوان ذکر کیے جائیں گے کہ جن کو ذبح کیے بغیر بھی ان کا کھانا حلال ہے۔ تو کتاب الصید والذبائح اس کو شروع کرتے ہیں۔ صید یہ وہی جانور جس کو شکار کیا جائے یا وہی چیز جس کو شکار کیا جائے تو اسی کو صید کہتے ہیں، اور اصطیاد باقاعدہ شکار کرنے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بحث اول شروع کرتے ہیں شکار کرنے کے احکامات، اس میں کل 6 مسائل ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ کہ حیوان کے ذریعے سے آپ شکار کرتے ہیں، کتے کے ذریعے سے یا پڑھائے ہوئے سکھائے ہوئے چیتے کے ذریعے سے یا یہ کہ سکھائے ہوئے باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو اس میں کچھ شرائط ہیں
تقریباً 6 شرائط ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یجوز الاصطیاد، شکار کرنا جائز ہے، بالکلب المعلم یا معلم، سکھائے گئے کتے سے، یعنی اس کو شکار کرنا سکھایا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ شکار کر سکتے ہیں۔ والفہد، اور اس طریقے سے چیتا، والبازی، اور اس طریقے سے باز، اس کے ذریعے سے بھی آپ شکار کر سکتے ہیں اگر ان کو سکھایا گیا ہے۔ وسائر الجوارح المعلمہ، اس طریقے سے جوارح کہتے ہیں جارحہ، زخمی کرنے والے جانور جن کو سکھایا گیا ہو، تو کہتے ہیں کہ ان کی یعنی دوسری شرط گویا کہ ہو گیا کہ حیوان جو ہے وہ جس کو آپ سکھائیں گے اور وہ شکار کرے گا وہ زخمی کرنے والا ہو، شکار کو زخمی کرنے والا، تاکہ بغیر ذبح کے اگر آپ یعنی ذبح اختیاری کے بغیر اگر آپ اس شکار کو پالیں اور آپ نے مذکورہ شرائط کے ساتھ اگر آپ نے شکاری پرندے کو یا شکاری جانور کو بھیجا تھا تو پھر اس کو آپ شکار کو کھا بھی سکیں، اس لیے زخمی کرنے کی دوسری شرط ہوگی۔ ایک تو یہ کہ تعلیم، دوسرا یہ کہ زخمی کریں، اور آگے تعلیم سے متعلق ذرا تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ وتعلیم الکلب ان یترک الاکل 3 مرات، کہ کتے کی شکار کی جو ٹریننگ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ چونکہ فطری چیز اس کی یہ کھانا ہے شکار کو، تو وہ اگر 3 مرتبہ کھانا چھوڑ دے، شکار کو 3 مرتبہ لایا، تینوں مرتبہ اس نے کھایا نہیں ہے، تو سمجھیں کہ اس کی تعلیم ہو چکی ہے، یہ اب شکاری ہے۔ وتعلیم البازی ان یرجع اذا دعوتہ، اور باز کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جب اس کو بلائیں تو وہ واپس آ جائے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو بلاتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ سیکھ چکا ہے۔ فَإِنْ أَرْسَلَ، یہاں سے تیسری شرط ذکر کی جا رہی ہے کہ بھیجا جائے، شکار کو بھیجا جائے، تو ارسال یہ ایک تیسری شرط ہے کہ فَإِنْ أَرْسَلَ، شکار کو بھیجا، کلبہ المعلم معلم او بازیہ، کہتے ہیں کہ کسی نے اپنے سکھائے گئے ٹریننگ شدہ شکاری کتے کو بھیجا یا باز کو بھیجا، او سقرہ، یا یہ کہ چیتے وغیرہ کو جو یا شکرہ بھی ہو سکتا ہے، سقرہ کا مطلب وہ یہ بھی ایک قسم کا شکاری پرندہ ہے، اس کو بھیجا، علی صید، شکار کے اوپر، وذکر اسم اللہ علیہ، اور یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر عند ارسالہ، اس کو بھیجتے وقت یہ بھیجا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کو بھیجا ہے، وذکر رسم اللہ علیہ، فاخذ الصید، اس نے جا کر شکار کو پکڑ لیا، وجرحہ، اور ساتھ ساتھ زخمی بھی کر دیا، فمات، اور شکار مر گیا، حل اکلہ، تو اس کا کھانا حلال ہے، ذبح اضطراری کے طور پر، چونکہ زخمی بھی کیا ہے، بے شک جہاں سے بھی زخمی کیا ہو لیکن کھایا نہیں ہے کتے نے، اور بعض نے اس کو لا کر بھی اب تک پہنچا دیا ہے، تو یہ کھانا حلال ہے۔ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ، اگر چیتے نے یا کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو سمجھیں گے اب یہ شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ کتا بھی شکاری نہیں ہے۔ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِي، اگر بعض اس میں سے یا شکرا یعنی وہ پرندہ اس میں سے خاص طور پہ وہ کھا لے، تو چونکہ اس کی تعلیم کے اندر یہ شرط تو نہیں ہے کہ وہ نہ کھائے نا، اس کی تعلیم میں تو یہ ہے کہ جب بلائیں تو وہ واپس آ جائے، اگر اس نے کھا لیا تو اس کی فطرت میں یہ کھانا نہیں ہے شکار کو، بلکہ اس کی جو اصل تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ واپس آ جائے، تو اگر اس نے کھا لیا تو پھر بھی ابھی تک اس کی تعلیم اور گویا کہ ٹریننگ باقی ہے، اور یہ شکاری ہی کہلائے گا، اور اس شکار کو کھایا جائے گا۔ وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسَلُ الصَّيْدَ حَيًّا، اور اگر مرسل یعنی بھیجنے والا شکاری اس نے پایا شکار کو زندہ، یعنی ذبح اضطراری کے طور پر تو پہلے اگر مر گیا تو وہ تو حلال تھا موجودہ شرائط کے ساتھ کہ بھیجتے ہوئے بسم اللہ پڑھا ہے، اور کتا شکاری بھی ہے، اور وہاں سے وہ زخمی بھی کرے، تو اس صورت میں اگر شکار مر جائے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس شکار کو زندہ پا لیا تو وجب علیہ ان یزکیہ، ہو تو پھر ذبح اختیاری واجب ہو جائے گی، پھر ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ فإن ترک تزکیتہ، اگر اس نے ذبح اختیاری نہیں کی، حتی ماتا، یہاں تک کہ شکار مر گیا، لم یؤکل، پھر یہ شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ جب ذبح اختیاری کے اوپر قادر ہو گیا تھا تو نہیں کی، تو اس صورت میں پھر شکار حرام ہو جائے گا۔ وإن خنقہ الکلب، اگر کتے نے اس کو دبوچا ہے گردن سے، ولم یجرحہ، یا یجرحہ، اس کو زخمی نہیں کیا، لم یؤکل، تو اس صورت میں پھر اس کو نہیں کھایا جائے گا۔
یعنی یہ کہ زخمی کرنے کی شرط ضروری تھی تاکہ ذبح اضطراری جو ہے وہ متحقق ہو جاتی، ثابت ہو جاتی، لیکن یہاں پر اس نے ایسا کیا نہیں ہے، اس لیے پھر اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ تو یہ کل 5 شرطیں ابھی تک آپ نے پڑھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شکار کو سکھایا گیا ہو، شکاری یعنی جو پرندہ ہے یا شکاری کتا ہے اس کو سکھایا گیا ہو تعلیم۔ نمبر 2 یہ کہ وہ زخمی کرنے والا ہو۔ نمبر 3 یہ کہ آپ اس کو بھیجیں شکار کے اوپر، خود جا کر لے کر آئے گا تو یہ بھی پھر نہیں کھایا جائے گا، آپ نے بھیجنا ضروری ہے، آپ کا بھیجنا شرط ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر، چوتھا یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر بھیجیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ زخمی کرے شکار کو۔ تو چھٹی شرط آگے آ رہی ہے کہ جس میں یہ کہ اس شکاری پرندے یا شکاری کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا جو غیر شکاری کتا ہے وہ ساتھ نہ مل جائے، اگر وہ ملے گا تو پھر اس کا شکار بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو یہ 6 شرائط ٹوٹل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ انشارہ کا ہو کلب غیر معلم، کہتے ہیں کہ اگر یہ چھٹی شرط آ گئی کہ اگر اس کے ساتھ کتا ایسا مل گیا کہ جو غیر معلم ہے، یعنی یہ کہ اس کو سکھایا گیا نہیں تھا، او کلب مجوسی، یا یہ کہ مجوسی کا کتا، او کلب یا ایسا کتا ساتھ مل گیا لم یذکر اسم اللہ علیہ تعالی علیہ، جس کو بھیجتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑے گی، یہ جب ساتھ مل گئے ہیں تو لم یوکل، اب نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اب شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کس کتے نے شکار کو پکڑا ہوگا اور کس کی وجہ سے یہ شکار قابو میں آیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس شک کی وجہ سے پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ سَهْمًا إِلَى الصَّيْدِ، اگر ایک آدمی نے تیر مارا شکار کی طرف، یہاں سے وہ کسی آلے کے ذریعے سے شکار کرنے کے احکامات ذکر کر رہے ہیں۔ حیوان کے ذریعے سے شکار کرنے کی جو شرائط تھی وہ ذکر ہو گئی، اب کسی آلے کے ذریعے، بندوق کے ذریعے سے یا پسٹل کے ذریعے سے فائر کر رہا ہے، یا یہ کہ تیر کے ذریعے سے شکار کر رہا ہے یا نیزے کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، اس کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیر مارا اور شکار کو، رمی یہ بنیادی شرط ہے، فسم اللہ عند الرمی اکلا ما اصابہ، کہتے ہیں کہ اس نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے تیر مارتے وقت تو وہ کھا سکتا ہے جس کو وہ تیر جا کر لگے گا، اس شکار کو کھا سکتا ہے جس شکار کے اوپر جا کر اس کا تیر لگے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے مارا ہے۔ اگر وہ شکار مر گیا زخمی ہو کر تو وہ کھایا جائے گا، بشرط ہے کہ اذا جرحہ السہم فماتا، کہ اس تیر نے اس شکار کو جا کر زخمی بھی کیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا، یہاں پہ بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو زندہ پا لیا تو زکاہ، پھر ذبح اختیاری جو ہے وہ ضروری ہوگی، پھر اس کو ذبح کرے گا۔ وَإِنْ تَرَكَ تَزْكِيَتَهُ لَمْ يُؤْكَلْ، اگر ذبح اختیاری نہیں کرے گا تو پھر یہ شکار حرام ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ، اگر اس طریقے سے ہوا کہ شکار کو تیر لگا، فتحامل، اس نے برداشت کر لیا، حتی غاب عنہ، یہاں تک کہ وہ شکاری سے غائب ہو گیا، ولم یزل فی طلبی، لیکن شکاری مسلسل اس کی طلب میں تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا، حتی اصابہ میتا، یہاں تک کہ اس کو مردہ پایا، اکیلا، اس شکار کو کھایا جائے گا۔ وجہ کیونکہ مسلسل اس کی طلب میں تھا، تو یہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے ہی مرا اور ذبح اضطراری یہاں پہ متحقق ہو جائے گی۔ لیکن فإن قعد عن طلبه، اگر وہ اس کی طلب کرنے سے بیٹھ گیا، یعنی اس کی طلب نہیں کی اور شکار بعد میں اس کو واپس گھر آتے ہوئے مل گیا، تو ثم اصابہ میتا، پھر بعد میں اس کو میت یعنی مردہ شکل میں ملا، لم یوکل، پھر نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے اس کی طلب ہی نہیں کیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ذبح اختیاری ہو سکتی تھی اگر یہ اس کو طلب کرتا، جبکہ یہ اس کی طلب سے بیٹھ گیا، شکار پھر بعد میں اپنی موت خود مر گیا، اس لیے نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ رَمَى صَيْدًا، اگر شکاری نے شکار کی طرف تیر پھینکا، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، وہ پانی میں گر گیا، لم یوکل، نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس میں یہ شبہ ہے کہ شاید وہ پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے، ورنہ وہ زندہ رہتا اور وہ ذبح اختیاری کے طور پر اس کو ذبح کیا جا سکتا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح کے حکم ہے کہ ان وقع علی سطح او جبل، پہلے چھت پر گرا یا کہیں پہاڑ پر گرا، ثم تردى منه الى الارض، پھر وہاں سے لڑک کر یا گر کر نیچے زمین تک آیا، لم یوکل، اس صورت میں بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس میں بھی شبہ یہ ہے کہ شاید یہ چھت پر گرنے یا پہاڑ سے گرنے یا چھت سے گرنے کی وجہ سے مرا، تو یہ تو پھر گویا کہ شکاری کی گولی سے یا شکاری کی فائر سے تو نہیں مرا نا، تو اس شبہ کی وجہ سے نہیں کھایا جائے گا۔ لیکن فإن وقع علی الارض ابتداء، اگر ڈائریکٹ پہلے زمین پر ہی گرا ہے، پہاڑ پر یا چھت پر نہیں گرا، تو اکیلا، پھر کھایا جائے گا، ظاہر ہے زمین پر ہی گرتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں سے گر کر مرا ہے۔ آگے یہ ہے کہ وما اصابہ المعراض بعرضہ،
معراج اس تیر کو کہتے ہیں جس کے آگے پر نہ ہو، اور جب اس کو مارو تو وہ چڑائی میں جا کر لگتا ہے، اس طریقے سے دھاری دار جا کر نہیں لگتا، دھاری دار ایسا اس کا شکار کو نہیں لگتا بلکہ چڑائی میں لگتا ہے، تو اس سے شکار یعنی دبوچا جاتا ہے، اور شکار اگر مر بھی گیا تو وہ دبوچ کر مرتا ہے، نہ کہ وہ دھاری دار آلے سے لگ کر زخمی ہو کر مرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا چوڑائی میں لگنے والا تیر اپنی چوڑائی میں لگ گیا تو لم یوکل، اس کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ وہ شرط نہیں پائے گی زخمی کرنے والی۔ فین جراحہ ہو، اگر زخمی کر دیا اس نے پھر بھی تو اکیلا، کیونکہ دھاری دار تو ہے پھر بھی، لیکن چوڑائی میں لگا ہے، البتہ اگر چوڑائی میں بھی لگنے کے ساتھ اس نے ذبح کی طرح اس کو زخمی کیا ہے تو سمجھ جائیں کہ پھر کھایا جائے گا۔ ولا یوکل ما اصابتہ البندقہ، بندقہ غلیل، غلیل کے ذریعے سے جو پتھر مارتے ہیں نا، تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی یہ بندقہ یعنی غلیل کا جو پتھر ہے یہ اگر کسی شکار کو پہنچ جائے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا، چونکہ وہ جا کر دبوچتا ہے، وہ دھاری دار نہیں ہوتا کہ جس کے وہ شکار زخمی، تو دھاری دار ہونا کسی بھی آلے کا ذبح کے وقت وہ ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے حکم بندوق کی گولی کا بھی ہے کہ اگر وہ دھاری دار ہے تو اس سے شکار اگر زخمی ہو کر مر گیا تو کھایا جائے گا، اگر دھاری دار نہیں ہے، آگے سے وہ اس کی دھار نہیں بنی ہوئی گولی کی، تو پھر وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اذا مات منہا، اگر اس سے شکار مر گیا تو نہیں کھایا جائے گا، اگر زندہ مل گیا تو پھر اس کو ذبح کیا تو پھر کھایا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، آگے انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے سبق کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے کتاب الصید میں شکار کے احکام کے، شکار جب حیوان کے ذریعے سے کریں تو پھر کیا شرائط ہیں، اس کی 6 شرائط آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنی ہیں، اور اگر آپ کسی آلہ کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں تو اس کی پھر کیا شرائط ہیں، اس میں آج ہم نے ان کو سیکھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔